آج ہم جس ٹاپک کے اوپر بات کرنے والے ہیں وہ ہے ریکوری آف ڈاوری آرٹیکلز. اردو میں سمان جہیز بھی کہا جاتا ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان علیحدگی ہوگی ہو، مرد نے طلاق پرنونس کر دی ہو یا عورت نے خود خلا لے لیا ہو، تو عورت کے جو ڈاوری آرٹیکلز ہوتے ہیں جو اس کی رخصتی کے وقت اس کے ماں باپ نے اس کو ایسا گفٹ دیے ہوتے ہیں، وہ آف کورس جو مرد ہے اس کے گھر میں پڑے ہوتے ہیں. تو کئی صورتوں میں تو جو ہے علیحدگی کی صورت میں ایمیکیبلی مرد جو ہے وہ اس کے ڈاوری آرٹیکل ریٹرن کر دیتا ہے، اور اس کے لیے دونوں پارٹیز کے درمیان آپس میں لکھ پڑھ بھی ہو جاتی ہے کہ یہ ڈاوری آرٹیکلز ہیں، ان کی یہ تفصیل ہے، یہ ہم نے آپ کو واپس کر دیے ہوئے ہیں. اس لکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو خاتون کی فیملی ہے تو وہ کل کلاں کورٹ میں نہ چلی جائے اور وہاں جا کے دوبارہ کورٹ میں اپنا دعویٰ نہ دائر کر دے کہ ہمیں سامان جہیز واپس کیا جائے. تو ایک تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ایمیکیبلی لکھ لکھا کر کے جو مرد کی فیملی ہوتی ہے وہ عورت کی فیملی کو تمام سامان جہیز جو انہوں نے شادی کے وقت وصول کیا ہوتا ہے وہ واپس کر دیتی ہے. وہ اس میں میجر آرٹیکلز بھی ہوتے ہیں، ایون چھوٹے چھوٹے آرٹیکلز بھی ہوتے ہیں. دوسری صورت یہ ہے جس کے لیے ہمیں کورٹ میں جانا پڑتا ہے، اس کے لیے ہمیں سیکشن 5 مسلم فیملی کورٹ ایکٹ رہنمائی فراہم کرتا ہے. اس کے لیے ہمیں ایک دعویٰ دائر کرنا پڑتا ہے فیملی کورٹ کے پاس، کیونکہ فیملی کورٹ کا اختیار ہے اس دعوے کو سننے کا. تو فیملی کورٹ میں جب ہم دعویٰ دائر کریں گے تو تمام آرٹیکلز کی فہرست ساتھ اٹیچ کریں گے، اور اس فہرست کے ساتھ اگر اس کا کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود ہے، یعنی کہ جب سارا سامان خریدا گیا تھا ان کی پرچیزنگ کی لسٹ موجود ہے تو وہ بھی ساتھ اٹیچ کی جائے گی. تو کورٹ اس پہ پراپر ٹرائل کرنے کے بعد دونوں پارٹیز کو سننے کے بعد سامان جہیز کی واپسی کا فیصلہ کرے گی. دونوں پارٹیز کو سننا اس لیے ضروری ہے کہ کورٹ دیکھے گی کہ خاتون کی طرف سے جو سامان جہیز کی لسٹ پیش کی ہوئی ہے، جو دعویٰ دائر کیا گیا ہے، وہ سچ کے اوپر مبنی ہے یا نہیں. اس میں کوئی جھوٹ تو نہیں بولا گیا، کوئی آرٹیکلز اپنی طرف سے ایڈ تو نہیں کیے گئے، کوئی زیادہ آرٹیکلز لینے کی کوشش تو نہیں کی گئی. جیسے عموماً کیسز میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ خاتون کی طرف سے فیک گولڈ آرنامنٹس جو ہیں وہ مرد کے اوپر ڈال دیے جاتے ہیں اس کو پریشان کرنے کے لیے، اس کو ذہنی کوفت میں مبتلا کرنے کے لیے. تو کورٹ دونوں پارٹیز کو سنتی ہے، پراپر ٹرائل کرتی ہے. پراپر ٹرائل کرنے کے بعد اگر عورت کا سامان جہیز واقعی ہی مرد کی طرف پڑا ہوا تو کورٹ اناؤنس کر دیتی ہے کہ وہ سامان جہیز جو ہے عورت اپنا لے سکتی ہے. تو سامان جہیز لینے کا یہ طریقہ جو ہے یہ فیملی کورٹ کے سامنے اختیار کیا جاتا ہے. تو سامان جہیز جو ہے عورت کا اگر مرد والی سائڈ سے واپس نہیں کیا جا رہا اور اس کا بہت قیمتی سامان جہیز پڑا ہوا ہے جس میں گولڈ آرنامنٹس بھی ہیں، الیکٹرانکس کی اشیاء بھی ہیں، کچن کے آرٹیکلز بھی ہیں، فرنیچر بھی ہے، تمام سامان جہیز تھرو دعویٰ تھرو سوٹ کورٹ سے واپس لیا جا سکتا تھا.